صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بولے تو ایک تو ہماری زندگی مختصر ہے، اور انسان کو مختصر چیزیں ہی پسند ہیں۔ ہماری عمر اگر 100 سال کی بھی ہو جائے تو یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی 1000 سال بھی ہو جائے وہ بھی مختصر زندگی ہے، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اگر کوئی 1000 سال بھی جی لے گا تو آخرت کے مقابلے میں وہ آدھا ہے۔ ہر چیز مختصر پسند ہے بندے کو۔ ہر چیز مختصر پسند ہے، لیکن تین چیزیں مختصر پر راضی نہیں۔ تین چیزوں میں مختصر پر کیا نہیں؟ راضی نہیں۔ ایک تو عمر ہے، دوسرا مال ہے، اور تیسری عزت ہے۔ تھوڑی عزت پر آدمی راضی نہیں، وہ چاہتا ہے مجھے کچھ اور ملے۔ تھوڑے مال پر آدمی راضی نہیں، وہ سوچتا ہے مجھے کچھ اور ملے۔ تھوڑی عمر پر آدمی راضی نہیں، وہ چاہتا ہے مجھے کچھ اور مل جائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، آدمی مختصر ہی طلب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب مختصر ہی طلب کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین یسر، دین بہت آسان، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آسان ہے، جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت آسان ہے، اور یہ جو جملہ ہے بہت مختصر ہے، یہ جو جملہ ہے بہت مختصر ہے۔ مختصر چیزیں انسان کو پسند ہے، اور انسان کی فطرت بھی ہے کہ مختصر چیز کو انسان پسند کرتا ہے یا بندہ پسند کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، اور وہ بھی بہت مختصر ہے، جوامع الکلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت مختصر ہے،
لیکن اس میں معنی بہت بلیغ ہوتے. جملہ تو بہت مختصر لیکن اس میں معنی بہت بلیغ ہوتے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین آسان ہے. میرے عزیزو، دین اپنی ذات میں بہت بڑی چیز ہے، اس میں بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے، لیکن عمل کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے. عمل کرنے والے کے لیے بہت آسان. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. عمل کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. ہاتھ اور پیر والا نماز پڑھ سکتا ہے، جس کے ہاتھ اور پیر نہ ہو وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے. پانی والا نماز پڑھ سکتا ہے. اگر جس کے پاس پانی نہ ہو تو مٹی والا یعنی کہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا. تندرست آدمی نماز پڑھ سکتا. اگر کوئی آدمی تندرست نہ ہو، بیمار ہو، وہ بھی نماز پڑھ سکتا. وہ بھی نماز پڑھ. اگر کوئی عورت پاک صاف ہو نماز پڑھ سکتی ہے. اگر کوئی عورت پاک صاف نہ ہو، حائضہ ہو اور نفاس میں ہو، اور وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہے. بغیر پڑھے بھی نماز کے حکم میں. اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازی ہے لیکن وہ حیض کے دنوں میں چلی گئی، اس میں چلی گئی، حیض کے دنوں میں چلی گئی، اب اس کو نماز پڑھنے کے برابر حیض کے دنوں میں اجر ملے گا. اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازی ہے لیکن ولادت کا وقت ہو گیا تو 40 دن ایام نفاس ہے، تو ان دنوں میں وہ عورت نمازی ہے. ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی اور پھر بھی اس کے اعمال نامے میں نمازیں لکھے جائیں. جن دنوں میں نماز پڑھتی تھی ان دنوں میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن اور جو دن نماز نہیں پڑھنے کے ہیں اور ان دنوں میں اس کی نماز قبولیت والی نماز لکھی جائے گی. دین آسان ہے. اندھے بھی چل سکتے، لنگڑے بھی چل سکتے، معذور بھی چل سکتے. اندھے بھی چل سکتے، لنگڑے بھی چل سکتے، معذور بھی چل سکتے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لنگڑا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لنگڑا آدمی دوڑ نہیں سکتا، لنگڑا آدمی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن لنگڑا آدمی دین پر چل سکتا. لنگڑا آدمی اللہ کو راضی کر سکتا. فرماتے تھے اندھا آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی کوئی بڑی نوکری نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ اندھا آدمی دین پر چل سکتا، اندھا آدمی اللہ کو راضی کر سکتا. اندھا آدمی اللہ کو راضی کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مزاجوں کو پہچانتے تھے، اور اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کلام ہیں اور وہ سب کے سب بہت مختصر ہیں، لیکن اس کے اندر معنی بہت بلیغ ہے، اس کے اندر معنی بہت بلیغ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ایک تو ہماری عمر ہی مختصر ہے، اور دوسری بات ہمارے مزاجوں کے اندر مختصر ہی پڑا ہوا ہے، مختصر ہی پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری طبیعتوں کے اندر 3 چیزیں مختصر پسند نہیں کرتی، تھوڑی عزت پسند نہیں کرتی۔ یہ کس وقت میں معلوم ہوتا بولے تو، تھوڑی عزت آدمی کو پسند نہیں، یہ کس وقت میں معلوم ہوتا بولے تو، برابر کے 2 آدمیوں میں ایک کی تعریف زیادہ کریں اور ایک کی کم کریں، تو جس کی کم ہوتی اسے پسند نہیں آئے گا۔ یہ کب پتہ لگتا کہ برابر کے 2 آدمیوں کی ایک کی تعریف زیادہ ہو اور ایک کی کم ہو، تب پتہ لگتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، آپ لوگ تو ان نزاکتوں کو جانیں گے اور آگے چل کے تمہیں پتہ بھی لگے گا۔ اگر پوسٹر میں اگر کسی کا نام پہلے لکھ دیا اور کسی کا بعد میں لکھ دیا تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان نزاکتوں کو اگر جان گئے ہوں تو اچھی بات ہے، نہ جانے ہوں تو بعد میں پتہ لگے۔ اگر کسی کے نام کے آگے 1 لقب ہے، اگر کسی کے نام کے آگے 2 لقب ہے، اور اس میں بھی اعتراض ہے۔ عزت ہمارے کو مختصر پسند نہیں ہے، یہ اس وقت میں معلوم ہوتا اور جب برابر کے 2 آدمیوں کی اگر کسی کی زیادہ ہو اور کسی کی کم ہو تو اس وقت میں پتہ لگے کہ مجھے کیا سمجھا اس نے، میرے نام بعد میں ڈال دیا، مجھے کیا سمجھا اس نے کہ میرے نام کے آگے لقب ایک ہی ہے۔ عزت مختصر پسند نہیں۔ اسی طرح سے مال مختصر پسند نہیں ہے۔ یہ بھی اس وقت میں پتہ لگتا، یہ بھی اس وقت میں پتہ لگتا کہ جب دونوں کو ہدیہ برابر نہ ملے، کسی کو زیادہ ملے اور کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے یا کسی کو کم ملے۔ یہ گھر کے 2 داماد ہیں، اگر سسر صاحب نے ایک کو 50,000 دے دیا اور ایک کو 40,000، تب دیکھو اندر والی رت پڑکے گی، پھر کیا پڑکے گی؟ کیا میں داماد نہیں ہوں؟ کیا میں داماد نہیں ہوں؟ 10,000 مجھے کیوں کم کر دیا؟ 10,000 مجھے کیوں کم کر دیا؟ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگوں کے پاس جتنا مال ہے، اگر اتنا مال اگر اسے مل بھی جائے تو مال والا اس کو تھوڑا ہی سمجھے۔ میرے پاس کیا ہے بھائی، کیا سمجھتا میرے پاس کیا ہے؟ حالانکہ اس کے پاس کتنا ہے؟ دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس مال ہے اور اس سے سب سے زیادہ مال ہے۔ جیسے ہمارے گودی جی ہیں، بیچارے بیوی ہے نہ بچہ، اور دنیا میں سب سے زیادہ اور انڈیا میں مال ہے، جا کر تمہیں اس سے پوچھو تو گودی جی کہے گا میرے پاس کیا ہے یار، یہ تو بہت مختصر ہے۔ کیا بولے گا وہ؟ میرے پاس کیا ہے بھائی، میرے پاس تو بہت
مختصر ہے. اپنے پاس جو مال ہوتا ہے تو اس کو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ بہت مختصر سمجھتا، بہت مختصر سمجھتا. عزت کو مختصر پسند نہیں کرتا اور مال کو بھی مختصر پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور جتنا کہ پورے ہندوستان والوں کے پاس ہے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بار اور موقع مل جائے کچھ اور کما لوں گا، ایک بار اور کچھ موقع مل جائے تو کیا کروں گا؟ کچھ اور کما لوں گا. یہ چیزیں اسی طرح سے عمر بھی آدمی مختصر پسند ہے. اگر کسی کو اختیار دے دے اسرائیل آ کر کہ بتا بھائی اللہ کے بندے کیا تیری روح لے جاؤں، تیری روح لے جاؤں، ایمانداری سے بتاؤ بھائی آپ میں سے کوئی راضی ہو جاؤ گے؟ ارے بولو راضی ہو جاؤ گے؟ پہلے یہ کہیں گے ارے میرے سے تو بڑے مفتی صاحب ہیں بیان کر رہے ہیں، ان کو لے جاؤ پہلے. اور مفتی صاحب کے پاس آئے تو کہیں گے ارے بھائی میرے سے تو بڑے تو امیر صاحب ہیں بھائی پہلے ان کو لے جاؤ بھائی. ان کے پاس جائیں گے اسرائیل تو ارے میرے سے بڑے اور دوسرے بوڑھے لوگ ہیں یار بیچارے کام کے نہ ٹام کے ویسے ویسے پڑھے، ان کو لے جاؤ. اسرائیل پوری دنیا میں وہ گھوم جائیں گے لیکن کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیزو، مختصر چیزیں ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں مختصر پڑا ہوا ہے، لیکن 3 چیزیں مختصر ہمیں پسند ہیں. ایک تو عمر ہے، دوسرا مال ہے اور تیسری عزت ہے. اس کو ہمیشہ ہم بڑی ہی پسند کرتے، ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی پسند کرتے. لیکن میرے عزیزو، میں اب 3 باتیں ایسی بتاؤں گا، 3 باتیں میں ایسی بتاؤں گا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تمہاری عمر قیامت تک ہو جائے گی، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. 3 باتیں بتانے کا جو میں نے ارادہ کیا، میں نے بتایا کہ 3 باتیں بتاؤں گا. میرے عزیزو، میں اسی باتیں بتاؤں گا کہ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 3 چیزوں کے اندر ہم مختصر نہیں چاہ رہے ہیں نا کہ جیسی ہماری طبیعت چاہ رہی ویسی ہو جائے، سب سے بڑی ہماری عزت ہو جائے گی، سب سے بڑی ہماری عزت ہو جائے گی، سب سے بڑی ہماری عمر ہو جائے گی اور سب سے بڑے مالدار ہم ہو جائیں گے، سب سے بڑے مالدار ہم ہو جائیں گے. تو سنو گے تم انشاءاللہ؟ بھائی سننے کے بعد عمل بھی کرو گے؟ سننے کے بعد عمل بھی کرو گے؟ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری عمر قیامت تک ہو جائے، میری عمر کب تک ہو جائے؟ قیامت تک ہو جائے. میری عمر کب تک ہو جائے؟ قیامت تک. اور وہ مرے نہیں، کیا نہ کرے وہ، کیا نہ کرے وہ مرے نہیں. تو میرے عزیزو، میرے عزیزو، ایسے داعی بنو ان کی دعوت کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. ایسے داعی بنو ان کی دعوت کا اثر کب تک باقی رہے بھائی؟ قیامت تک. تم مر کر قبر میں جاؤ گے، تم مر کر قبر میں جاؤ گے
تم مر کر قبر میں جاؤ گے لیکن دنیا میں زندہ رہو گے. بھی بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی قیامت تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ وہ زیر زمین ہیں لیکن ان کا تذکرہ ہماری زبانوں پر موجود ہے. زیر زمین ہیں لیکن ہمارا تذکرہ زبانوں پر. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, ہمارے درمیان وہ زندہ ہیں مردہ ہیں؟ مطلب ان کی عمر چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ امت کے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو پتہ نہیں کہ ان کے دنیا میں آنے کا وجود کا بھی پتہ نہیں. دنیا میں آنے کے وجود کا بھی پتہ نہیں. اب جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں مردہ ہیں؟ ارے بولو زندہ ہیں مردہ ہیں؟ قیامت تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اسی طرح سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بھائی بتاؤ وہ ہمارے درمیان میں زندہ ہیں مردہ ہیں؟ میرے عزیزو, ہم ایسے داعی بننا, ہماری دعوت کا اثر قیامت تک رہے. تصنیف کا لائن کا ہو یا دعوت کے لائن کا ہو. تصنیف کے لائن کا ہو یا تقریری لائن کا ہو یا تحریکی لائن کا ہو یا تحریکی لائن کا ہو. جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک تھی, یہ تحریک ایمان کی تحریک تھی, یہ قیامت تک باقی رہے گی. جیسے یہ باقی رہے گی تو حضرت مولانا کا نام قیامت تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر یہ تحریری دعوت تھی, اور وہ دعوت کب تک باقی رہے گی؟ قیامت تک باقی رہے گی. قیامت تک باقی رہے گی. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے اور وہ مجتہدین اجتہاد کے سے قیامت تک ان کے مسائل پر لوگ اللہ کو راضی کریں کہ ان کی دعوت مسائل کی دعوت ہے, لوگوں کو عمل پر لانے کی دعوت ہے. میرے عزیزو, ہمارے اندر بھی اللہ نے وہ استعداد رکھا ہے, اس استعداد کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. ہم ایسے داعی بننا کہ یہ ہماری دعوت قیامت تک باقی رہے. امت کو جوڑنے کی اور امت کو جمانے کی اور امت کو سینچنے کی اور امت کی تربیت کرنے کی, اور جو ہے ہم دعوت شروع کریں. تحریری لائن سے ہو, تقریری لائن سے ہو, تقریبی لائن سے ہو, تزکیے کی لائن سے, تزکیے کی لائن سے. جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ تزکیے کے لائن کے معنی, قریب کے اور بعید کے, قریب کے اور بعید کے. اور وہ لوگ مر کر اور قبروں کے نیچے چلے گئے. بتاؤ بھائی وہ ہمارے درمیان میں زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ ارے وہ بولو زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اس لیے میرے عزیزو کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو کام تو شروع کیا ہوں یہ اس لیے شروع کیا ہوں کہ یہ کام ان کے اہل تک چلا جائے. یہ کام کس تک چلے جائے؟ اس کے اہل تک چلے جائے. تو سوال ہوتا تھا کہ اس کے اہل کون ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ علماء, کہ پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں ان علماء کو میں داعی بنانا چاہتا ہوں. جب وہ اپنی دعوت پر آ جائیں گے اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے.
کب تک زندہ رہیں گے؟ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے، اور ان کی وہ دعوت تقریری لائن کی ہو، تحریری لائن کی ہو، تزکیہ کی لائن کی ہو، اور اسی طریقے سے کہ علمی لائن سے، مسائل کی لائن سے۔ ایسے داعی بننا امت کے کام آنے والی چیزوں کے، میرے عزیزوں، کہ وہ قیامت تک ان کی عمر باقی رہ جائے۔ تو داعی بنو گے انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات بھائی کہ ہم عزت والے بننا چاہتے ہیں۔ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عزت۔ ہماری عزت سب سے بڑی ہو جائے، ہماری عزت کیا ہو جائے؟ سب سے بڑی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی عزت والا ہے تمہارے درمیان جو تقوی اختیار کرے۔ میرے عزیزو، ہم عزت کو تلاش کرتے ہیں مال میں، عزت کو تلاش کرتے ہیں چیزوں میں، عزت کو تلاش کرتے ہیں حسد میں، عزت کو تلاش کرتے ہیں اور کینہ اور بغض میں، عزت کو تلاش کرتے ہیں اور دنیا کی فنا ہو جانے والی چیز میں۔ لیکن ہمیشہ کی عزت کس میں ہے؟ بولو، ہمیشہ کی عزت کس میں ہے؟ تقوی میں۔ یہ بڑی عزت ہو، یہ بڑی عزت ہو، اور اس کی تو ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی تو بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر پوشیدہ طور پر بھی اگر کوئی نیکی کرے، پوشیدہ طور پر بھی اگر کوئی تقوی اختیار کرے، اللہ اس کا افشا کرے، اللہ اسے کیا کریں گے؟ افشا کریں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات میں ایک واقعہ دہلی کا نقل فرماتے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ ایک طالب علم تھا آپ کا، تو ایک امیر عورت نے کہ ان کو کسی بہانے سے اپنے گھر میں بلا لیا آپ کے حسن کو دیکھ کر، تو اس نے اپنا غلط ارادہ ظاہر کیا، تو اس کو بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوچا، تو اس نے کہا کہ میں ضرورت کو جاتا ہوں، کہ ضرورت کے اندر گیا، بیت الخلا میں گیا اور اپنے پورے بدن پر گندگی بھر لی، پورے بدن میں کیا بھر لی؟ گندگی بھر لی، اور جیسے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو نکالو ہمارے کمرے سے۔ جو گھر سے باہر نکلا اور نہایا دھویا اور پھر درسگاہ میں آیا، وہ نیکی ایسی تھی میرے عزیزو، اس کے اندر کا تقوی ایسا تھا، اس کے اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، اس کے اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن سے خوشبو ظاہر کر دی، جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ درسگاہ میں جب پہنچا تو پوری درسگاہ معطر ہو گئی، حضرت نے پوچھا کیا معاملہ ہے، ضرور بتا۔ وہ جب بتانے انکار کیا، اللہ کی قسم دی گئی، تب اس نے بتایا کہ میں نے یہ حیلہ اختیار کیا اس گناہ سے بچنے کے لیے۔ آج بھی ہم اس کا تذکرہ کر لے رہے ہیں میرے عزیزوں، اس کی عزت ختم نہیں ہوگی اس زمانے میں۔ 300 سال پہلے اس کی عزت ختم نہیں ہو گئی، اور جب تک یہ تذکرہ ہمارے درمیان میں زندہ رہے گا اور اس کی عزت روز افزوں ترقی کرے گا۔
ہم سب لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہے، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن اس کی عزت ہمارے درمیان میں باقی ہے۔ تقوی والے کی عزت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو آدمی تقوی کو چھوڑ دے گا اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تقوی والے کے لیے اللہ عزت کو قائم کرے گا، اللہ عزت کو۔ یوسف علیہ السلام 7 تالوں کے اندر ہیں، ان کو تو کوئی دیکھا بھی نہیں۔ اس کے اندر ہے بولا 7 تالوں کے اندر، وہ بھی قفل لگے ہوئے، وہ بھی کیا کرے ہوئے بولا؟ ہاں بھئی آپ تو علماء ہیں، آپ تو علماء ہیں، آپ تو رموز بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس لائن کی مثالیں ہزاروں قائم کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، قیامت تک کے لیے تلاوت میں آ گئے، قیامت تک کے لیے ہاں کس میں آگے بولو؟ تلاوت میں آگے۔ بتاؤ جی ان کی عزت بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ارے وہ تو اس امت کے بھی نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے انہوں نے تقوی اختیار کیا، ہزاروں سال پہلے وہ اللہ سے ڈرے، کب ڈرے بولو؟ ہزاروں سال پہلے وہ اللہ سے ڈرے تھے اور قیامت تک تلاوت میں آگے کہ فلاں اللہ کے بندے نے جو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اللہ سے ڈر کر ایک عورت کا انکار کیا، ایک عورت کا انکار کیا۔ اللہ نے ایسی مدد ظاہر فرمائی، اللہ نے ایسی مدد ظاہر فرمائی کہ تالے بھی ٹوٹے، دروازے بھی ٹوٹے، تالے بھی ٹوٹے اور دروازے بھی ٹوٹے۔ قیامت تک آپ کی عزت میں روز افزو ترقی ہوگی۔ میں یہ بول رہا ہوں اگر تم 50 سن رہے ہو اور ایک دن ایسا آئے گا تم 50 بولو گے اور تمہارے سامنے 500 سنیں گے، جب وہ 500 بولیں گے پھر 5000 سنیں گے۔ بتاؤ جی عزت بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ بولو عزت بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عزت والا بننا چاہے تو تقوی اختیار کرے۔ کیا اختیار کرے بھائی؟ ارے بولو کیا اختیار کرے؟ تقوی اختیار کرے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک کون نہیں جانتا آپ کو، تو ان کے معاملات میں سے تھا اگر ان کو کوئی چیز کوئی ہدیے میں لانا پڑتا تو پہلے ان کو بول کے لانا پڑتا، ان سے بغیر کہے اگر کوئی ہدیہ لاتا تو وہ قبول نہیں کرتے۔ کیا نہ کرتے؟ قبول نہ کرتے۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی ہدیہ بغیر کہے لاتا تو وہ نوٹ پھاڑ دیتے ہو۔ ایک بار دیا تو حضرت نے انکار کر دیا، تو پھر دوبارہ اس نے کہا حضرت لے لو لے لو، وہ دوسری بار بولتے کہ نہیں بھائی بس آپ لے کہ میں قبول نہیں کرتا، اور وہ پھر اصرار کرتا تو وہ نوٹ لے کے کیا کرتے؟ پھاڑ کے پھینک دیتے، بچا لے لیا۔ چھٹمل پور کا ایک آدمی ہے جس کے پاس حضرت شیخ کی پھاڑی ہوئی 2 روپے کا نوٹ موجود ہے، وہ برکت کے طور پر چھپائے رکھا ہے، اس کے طور پر جو 2 روپے کا ہدیہ لے لیا تو حضرت نے ایک بار انکار کر دیا اور دوبارہ دے دیا تو دوبارہ اس نے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ وہ لے کے آنکھوں سے لگا کے اور اپنے پرس میں چھپائے رکھا ہے، اور کبھی کبھی اس کو نکال کے چومتا ہے پھر رکھتا ہے۔
میں نے کہا یار ایک ٹکڑا مجھے دے دے. ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یار تیرے کو 500 روپے دوں گا. مجھے تو نہیں، اگر تو 5 لاکھ بھی دے گا تو میں نہیں دوں گا. ارے بھائی بتاؤ، یہ عزت کی بات ہے ذلت کی بات ہے؟ اس پھاڑنے والے کی اس کے دل میں عزت ہے یا ذلت ہے؟ ارے وہ تو پھاڑ دیں گے تب بھی ان کی عزت ہے بھائی. اگر وہ نوٹ پھاڑ دیں گے تب بھی کیا ہے بولو؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے، کیونکہ ان کا انکار کرنا، ان کا پھاڑنا تقوی کی بنیاد پر ہے. کس کی بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ ایک آدمی رسگلے لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ کہ حضرت ہمارے کانپور کے رسگلے بہت فیمس ہیں. کانپور کے کیا مشہور ہیں؟ رسگلے بہت مشہور ہیں، اس لیے میں رسگلے لایا ہوں. تو حضرت نے کہا بھائی یہ تو واپس لے جا. اگر تو میرے پاس ہدیہ لانا ہے مجھے پوچھ کے لے. کیا کر کے لئے؟ مجھے پوچھ کے لئے. تو واپس کر دیا. بیچارہ وہ لے گیا اور خانقاہ سے باہر نکل کے اور گاؤں میں لوگوں کو سب کو بانٹ کے کھلا پلا کے ختم کر کے چلا گیا. جب دوسری بار اپنے گاؤں میں تھا، خط بھیجا کہ حضرت میں آنے والا ہوں اگلے مہینے میں، تو بتاؤ میں آپ کے لیے رسگلے لانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے 2 رسگلے لے بس. کیا بولے؟ 2 لے، اس سے زیادہ نہ لے. 2 لے، اس سے زیادہ نہ لے. تو اس نے کہا کہ اس خط کو اپنے آنکھوں سے لگایا، زبردست طریقے سے خوش ہو گیا. اور جب وہ آیا تو کہ بڑے بڑے 2 ٹین لے کے آیا. بڑے بڑے کیا لایا؟ 2 ٹین لے آیا کہ حضرت دیکھو میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. یہ کیا ہوئی، اتنے کیوں لے آئے؟ میں نے تو 2 منگایا تھا. حضرت کھول کے دیکھ لو وہ 2 ہی ہیں. ایک ایک رسگلہ 2 دھڑی کا. یو پی والے جانتے ہیں 2 دھڑی کتنے ہوتے ہیں؟ ایک دھڑی 5 کلو کا ہوتا ہے. 2 دھڑی کتنے کے ہوتے ہیں؟ 10 کلو کے ہوتے ہیں. گویا کہ 2 رسگلے لایا اور کتنے کلو لے آیا؟ 20 کلو ہو گئے. ایک ایک 10 کلو کا. اب جب 2 رسگلے ہو تو کتنے کلو ہو گئے؟ 20 کلو ہو گئے. ایک 10 کلو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ یار میں نے اتنے تو نہیں لکھا تھا. میں نے کہا حضرت دیکھو آپ غلط کہہ رہے. آپ نے 2 لکھا تھا لیکن اتنے موٹے چاہیے یہ نہیں لکھا تھا. آپ میرے پیر ہیں، ہم بھی تھارے شاگرد ہیں. آپ میرے پیر ہیں، ہم بھی آپ کے مرید ہیں. آپ نے 2 لکھا تھا لیکن کتنا موٹا لانا یہ نہیں لکھا تھا. آپ میرا یہ ہدیہ قبول کرنا ہی پڑے گا. تو حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھے. ہمارے شاہ صاحب انظر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھیں، یار یہ لوگ بھی کتنے چالو ہو گئے. چالو ہو گئے. تو پھر حضرت نے اس میں سے چمچہ مار کے اور جب اس میں سے جب کھا رہے تھے لوگوں کو کھلا رہے تھے، بازو بیٹھ کے آدمی بولتا ہاں دیکھو پچھلی بار منع کر دیا تھا نا اب پتہ لگے گا. کیا بول رہے کہ پچھلی بار منع کر دیا تھا نا اب پتہ لگے گا. ہاں کہ اس کے کنویں میں وہی گر گیا. اس کے کنویں میں وہی گر گیا. میرے عزیزوں کہ دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیسی عزت ہے. ان کے اس تقوی کی بنیاد پر، ان کے ان شرائط کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھتی تھی لیکن کم نہیں ہوتی. کم نہیں ہوتی. ایک آدمی آیا بولا کہ حضرت میرے سے مصلی لے لیجیے. کیا لے لیجیے؟ مصلی لے لیجیے. تو حضرت نے انکار کر دیا کہ میں مصلی نہیں لوں گا.
کہ آپ کیوں نہیں لیں گے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بتائے ہیں کہ اشرف علی کو مصلی لے جا کر دے. اشرف علی کو کیا دے؟ مصلی، یعنی کہ جائے نماز لے کر دے، کہ جو ہے آپ کو مصلی دے، کہ رسول اللہ نے خواب میں بتایا ہے. تو بولے کہ کسی مومن کا خواب اس کے لیے حجت نہیں ہے، یہ میرے شرائط کے خلاف ہے، میں نہیں لوں گا. میرے شرائط کے خلاف ہے، کیا نہیں کروں گا؟ تو میں نہیں لوں گا. انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. پھر وہ آدمی گھر پہنچا، گھر سے خط لکھا، حضرت میں آپ کے لیے ایک مصلی ہدیے میں لانا چاہتا ہوں، ہدیے میں لانا چاہتا ہوں. تو پھر حضرت نے اس کی طلب کو دیکھ کر اجازت دے دی. تو پھر وہ اگلی ملاقات میں جب آیا تو مصلی پیش کرا تو لے لی. مصلی پیش کرے تو میرے عزیزوں کہ ہمارے جو بڑے جو ہیں تقوی کے دقیق درجے پر فائز تھے. وہ لوگ اپنے تقوی کی وجہ سے پورے عالم میں مشہور ہو گئے اور قیامت تک ان کی عزت ہوگی. قیامت تک کیا ہوگی؟ عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے عزیزوں اگر کسی کو یہ ہے دل میں کہ میری عزت کبھی ختم نہ ہو تو میرے عزیزوں اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے. ہمارے بڑوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دی. تو تقوی اختیار کرو گے بھائی انشاءاللہ عام لوگوں کے مقابلوں میں. لیکن علماء زیادہ اہل ہیں تقوی کے، کیونکہ تقوی کو عام آدمی جانتے بھی نہیں. تقوی کو عام آدمی جانتے بھی نہیں، سمجھ میں بھی بہت دیر میں آئے گا. لیکن علماء تقوی کو اور تقوی کے اور دقیق درجے کو جانتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے. اب تیسری چیز ہے بھائی مالدار. تیسری چیز کیا ہے؟ مالدار. تیسری چیز ہے مال. اگر آدمی اپنی عمر لمبی کرانا چاہے تو دائی بنے، اور ایسا دائی بنے اور امت کو اس کی دعوت یاد ہو جائے. علمی لائن سے ہو، تصنیفی لائن سے ہو، یا تقریری لائن سے ہو، یا تحریکی لائن سے ہو، کوئی کام ایسا کرنا وہ قیامت تک اس کو یاد کیا جائے. بولو مولانا الیاس کو قیامت تک کوئی بھولے گا؟ اشرف علی تھانوی کو قیامت تک کوئی بھولے گا؟ امام اعظم کو قیامت تک کوئی بھولے گا؟ امام مالک یا امام حنبل کو قیامت تک کوئی بھولے گا؟ عبد القادر جیلانی اور جو ہے معین الدین چشتی کو قیامت تک کوئی بھولے گا؟ ان کی دعوت امت کو نفع پہنچائیے. ان کی دعوت امت کو کیا پہنچائیے؟ بولا نفع پہنچائیے. مولانا الیاس صاحب کو لوگ بھول سکتے، یوسف صاحب کو بھولیں گے؟ عربی بولو. یوسف صاحب کو بھولیں گے؟ بولو کیوں؟ کیا دیے انہوں نے؟ کیا دیے ہوئے انہوں نے؟ حیات الصحابہ دیے. کیا دیے بولو؟ ان کی دعوت قیامت تک کام کرے گی. مولانا الیاس صاحب کی تحریک قیامت تک کام کرے گی. اشرف علی تھانوی کی تصنیف قیامت تک کام کرے گی. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت قیامت تک کام کرے گی. عمر بڑھانا ہو تو دائی بننا، عزت بڑھانا ہو تقوی اختیار کرنا. اب تیسری چیز ہے مالدار بننا. کیا بننا بھائی؟ مالدار بننا. او ہو
اللہ اکبر. یہ ذرا مشکل بھی ہے سمجھو. یہ ذرا کیا ہے بولو, مشکل بھی ہے. میرے عزیزوں, ہمیں یہ سمجھ میں آ چکا ہے, مال اچھا کماؤ, مالدار بن جاؤ. مال اچھا کماؤ, کیا بن جاؤ گے؟ مالدار. میرے عزیزوں, یہ بالکل غلط ہے. مال زیادہ خرچ کرو تو بڑے مالدار بنو. جو جتنا خرچ کرے گا اتنا بڑا مالدار بنے گا. جو جتنا خرچ کرے گا وہ اتنا مالدار. دارالعلوم دیوبند کے لیے جگہ کس نے دیا بھائی؟ آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا, حاجی عابد حسین صاحب. وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی فکر کے اعتبار سے, یعقوب صاحب نانوتوی درس کے اعتبار سے. حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگہ کے اعتبار سے بانی ہے. وہ جو مدرسہ واقع ہے اس وقت میں, حاجی عابد حسین صاحب. مرتے وقت میں وصیت لکھ دی, جس گھر میں میں ہوں میرے بعد دم کے وہ گھر مدرسے کے لیے ہے. میرے بعد دم وہ گھر کس کے لیے؟ مدرسے کے لیے. اور ان کی اولاد اتنی فرما بردار, جب ان کی روح قبض ہو گئی اور اپنا سامان پوٹلیوں میں باندھ کے ان کی لاش کو لے کر گھر سے باہر سڑک پہ آ گئے. دم تک کہا تھا, بعد دم وہ مدرسے کا ہے. یہ گھر کب تک کہا تھا؟ دم تک کہا تھا. اور بعد دم وہ گھر کس کا ہے؟ مدرسے کا ہے. قبرستان میں بیر کے درخت کے نیچے جا کر قیام شروع کر دیا. بے موسم کے اللہ نے اس قبرستان کے بیری پر بیر چالو کر دی. 200 سال ہو گئے, دیوبند کے بیر آج بھی مشہور ہے. سنا ہے کبھی دیوبند میں؟ دیوبند کے بیر مشہور ہے. اس میں جنت کا مزہ آتا ہے. جنت کا, یہ حاجی عابد حسین صاحب کی کرامت ہے ان کے وفات کے بعد. لوگ مالدار جمع کرنے کی وجہ سے نہیں بنتے, خرچ کرنے کی وجہ سے. اب جیسے تمہارا گاؤں ہے, یہ ہمارا گاؤں بیتم چرلا ہے. بیتم چرلے میں ایک فقیر آیا, یہ ایک مسافر آیا, یہ ایک ضرورت مند آیا, یہ ایک ضرورت مند آیا. تو اور مسجد میں 2 صف مصلی ہیں, 2 صف مصلی ہیں. لیکن یہ اس مسافر کی ضرورت یہ غریب نے پورا کر دیا. یہ غریب نے پورا کر دیا. یہ ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے لیے 4 پنکھوں کی ضرورت ہے. تو اس صف کے اندر لکھپتی لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں. جی, لکھپتی لوگ ہیں اور کروڑ پتی لوگ ہیں. لیکن اس میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو بیچارہ لانا کھانا مزدور ہے. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ یار کہ بھئی یہ 4 پنکھوں کی اس مدرسے کی ضرورت ہے, کہ 4 پنکھے ملا کے اور جو ہے کہ 6000 ہوتے ہیں, 1500 کا ایک ہے, تو چلو 6000 میں دے دیتا ہوں. اب بتائیے, یہ 2 صف والے نمازیوں میں وہ جو مدرسے کو 4 پنکھے دلایا, یہ غریب آدمی, کہ وہ مالدار ان لوگوں کو سمجھے گا کہ جنہوں نے پنکھے نہیں دلائے, یا جنہوں نے 4 پنکھے دلائے اس کو مالدار سمجھے گا؟ عربی بولو تو صحیح, کس کو مالدار سمجھے گا؟ حالانکہ وہ تو غریب ہے.
وہ 6,000 کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 6,000 کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جب بھی بیگم چلے کو یاد کرے گا کہ وہ 4 پنکھے والے کو یاد کرے گا. فرسٹ بڑے بڑا مالدار آدمی بھائی، 4 پنکھے ایک ہی ہاتھ نے دے دیے تھے، ایک ہی ہاتھ نے کیا کر دیے تھے بولو؟ 4 پنکھے. جب بھی وہ بیگم چلے کو یاد کرے گا، بیگم چلے میں کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کو یاد نہیں کرے گا. تو کسے یاد کرے گا؟ بیچارے مزدور کو یاد کرے گا جو 4 پنکھے دیے تھے. کیا دیے تھے بولو؟ 4 پنکھے دیے. آدمی جو مالدار بنتا ہے، آدمی جو مالدار بنتا ہے وہ خرچ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے، جمع کرنے کی وجہ سے مالدار نہیں. جمع تو ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے تجوری میں مال رہتا ہے. پورے گھر میں بہت سارے الماریاں ہوتی نا بھائی، سب سے زیادہ مالدار مال کس میں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مال کس میں ہوتا ہے؟ تجوری میں ہوتا ہے. جسے چابی لگتی تجوری، ہمارے یہاں بیروا بولتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں کیا بولتے بولو؟ بیروا. بھائی مالدار تو اسے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ مال تو اس کے پاس ہے. مال جمع کرنے سے، مال رکھنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے. مال تو تجوری میں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. آدمی اگر مالدار بننا ہے، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہونا ہے، تو پھر اس کو خرچ کرنا سیکھنا ہے. کیا کرنا سیکھنا بولو؟ خرچ کرنا سیکھنا ہے. جب آدمی اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، خرچ کرے گا، خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرے گا. اللہ اس پر خرچ کرے گا. اللہ اس پر خرچ کرے گا. باپ خرچ کر کر چلے جائے گا، اللہ اولاد کو دے گا. باپ خرچ کر کر چلا جائے گا، اللہ پھر کسے لوٹائیں گے؟ اس کے اولاد کو. ہم لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں، مال کما کے، مال جمع کر کے. اس سے آدمی مالدار نہیں بنتا. اگر آدمی کے پاس تھوڑا بھی مال ہو، اس کو خرچ کرو، لوگ تمہیں مالدار سمجھیں گے. لوگ تمہیں کیا سمجھیں گے؟ آپ بہت مال والا آدمی بہن ہو، آپ بڑا دل والا آدمی بہن ہو. مال تھوڑا بھی ہو، خرچ کرنا سیکھو، اور لوگ تمہیں مالدار بولیں. مال بہت کچھ ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، اسے کوئی بھی مالدار تسلیم نہیں کرے گا، نہ اس کی قدر ہوگی، اور مرنے کے بعد نہ اس کے کام آئے گا. سب سے اچھا مالدار وہ ہے کہ جس کا مال اس کو کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب وہ خرچ کرے. ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، ختم بخاری کے جلسے میں بولتے تھے، امت میں ہر طبقہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے. انجینئر بھی، تاجر بھی، مزدور بھی، ہر طبقہ کچھ نہ کچھ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. لیکن یہ جو علماء کا طبقہ ہے یہ ذرا کم خرچ کرتا ہے. کیا فرماتے تھے؟ علماء کا جو طبقہ ہے کیا کرتا ہے بولو؟ کم خرچ کرتا ہے. تو پھر شاہ صاحب خود فرماتے تھے کہ بیچارے کہ ان کے پاس ہوتا ہی کم ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ہوتا بھی کم ہے. تو پھر یہ جب کم ہوتا ہے ان کے پاس تو پھر یہ خرچ بھی کم کرتے ہیں. خود شاہ صاحب فرماتے تھے، میں تو یہ کہتا ہوں جتنا ان کے پاس ہو خرچ کرنا چاہیے، اللہ اور دے گا. اللہ کیا کرے گا؟ اور دے گا. اور بار بار شاہ صاحب فرماتے تھے کہ امت کے طبقات میں یہ علماء کا طبقہ ایسا ہے جو کم خرچ کرتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہمارے پاس تھوڑا ہو، وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا خرچ کریں گے انشاءاللہ. خرچ کریں گے انشاءاللہ. صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کے اور دوسروں کو کھلاتے.
بتاؤ جی یہ سنت ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ علماء تو سب سے زیادہ اہل ہیں اس بات پر پورا کرنے کے لیے، اس بات کو پورا کرنے کے لیے۔ ہاں امیر صاحب لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، ہاں کبھی نو سوچ رہے کہ چلو ہم بچ گئے۔ امیر صاحب لوگ بھی بہت اہل ہیں جی، مالدار بھی بہت اہل ہیں اور غریب بھی بہت اہل ہیں، اور علماء تو اس کے بہت زیادہ ہیں، خوب خرچ ہے، غربت میں بھی خرچ ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مفتی مظفر صاحب سہارنپور کے ہیں، سہارنپور کے، جو کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے پرانے زمانے کے، وہ ان سے پرانے زمانے کے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مسافر آیا تو کہ انہوں نے 3 روٹی دی اسے، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کے پاس ایک مسافر آئے تو انہوں کتنے دیے بھائی؟ ان کو 3 روٹی دی۔ وہ مسافر مزہ سیکھا، دوسرے دن بھی آیا تو 2 روٹی دی، دوسرے دن آئے تو 2 روٹی دی۔ وہ لے گیا، پھر اس کو اور مسا لگا تو جب تیسرے دن آیا تو 1 روٹی دی، تیسرے دن آئے تو 1 روٹی دی، تیسرے دن آئے تو 1 روٹی دی۔ اس کو اور مزہ لگا تو وہ چوتھے دن بھی آ گیا تو حضرت اس کا ہاتھ پکڑے، بولے کہ جیسا تو ہے آج ویسا میں ہی، آج تو جیسا ہے میں بھی ویسے ہوں، چل دونوں چلتے مسجد میں، اور جا کے نفلوں کی نیت باندھ، جا کے نفلوں کیا باندھ لی؟ نیت باندھ۔ اب تو کچھ اوپر سے آئے گا تو کھائیں گے۔ دونوں جا کے نفل پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی آ کر آواز لگایا، مظفر! ہمارے شاہ صاحب ایسی آواز لگاتے تھے، مظفر! نماز مختصر کر کے باہر آئے تو اس کے اندر 3 روٹی، اندر کیا تھی؟ 3 روٹی، کہ دونوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، وہ فقیر بھی اور وہ بھی، اور دونوں مل کے روٹی کھانے لگے۔ 1 روٹی میں دونوں جو ہے پیٹ بھر کر کھا لی، اور بچی ہوئی 2 روٹی گھر کو لے گئے، اور گھر جو ہے کہ گھر والوں نے بھی کھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کہ دیکھو کل کو میرے پاس نہیں آنا کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تمہیں میں لینے کا راستہ بتا دیا، اب یہاں سے لیتے رہنا، یہاں سے لیتے رہنا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت بس میں ایک بات پوچھ کے جاتا ہوں آپ سے، بس وہ بتا دو، میں کبھی نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ آپ پہلے دن 3 روٹی دیے، دوسرے دن 2 دیے، تیسرے دن 1 دیے، چوتھے دن آپ نے انکار کر دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہ بھئی میرے پاس بہت تھوڑا کچھ تھا کہ ہم روزانہ اس میں سے کہ 3 پیڑے بنا کر 3 روٹی کرتے، میں 1 روٹی، میری بیوی 1 روٹی اور میرا بچہ 1 روٹی۔ جب تو نے آ کر سوال کیا تو ہم نے پہلے دن تینوں کا حصہ دے دیا، دوسرے دن بچے پر فاقے کا غلبہ تھا اس لیے بچے کو دے کر میرا، میری بیوی کا اور تینوں کا، دونوں کا دے دیا، اور تیسرے دن میری بیوی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اور وہ فاقے کو سہ نہ سکی، تو تیسرے دن جو میں نے اپنا خود کا لا کر دیا اور میری بیوی کو کھلا دیا۔
اور چوتھے دن ہمارے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے ہم جو ہے اللہ سے مانگنے کے لیے آ گئے، اللہ سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو وہ غریب بولا کہ حضرت دیکھو میں تینوں دن لگاتار تمہارے گھر کو ہی کیوں آیا کہ میں جس دن وہ روٹی جب کھا کر رات کو آرام کرتا، ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آتے تھے، جنت کے باغوں میں سیر کرتا تھا اس مزے کے لیے، اور دوسرے دن میں تمہارے گھر آیا، اس مزے کے لیے دوسرے دن میں تمہارے گھر آیا۔ میں چاہتا تھا اس گھر سے مجھے قیامت تک روزی ملے اور کھاتا رہوں اور میں میرے نبی کا دیدار کرتے رہوں، میرے نبی کا کیا کرتے رہوں؟ دیدار کرتے رہوں۔ میرے عزیزو دیکھو، حلال کمائی کے بھی بڑی برکتیں ہیں، مختصر ہو اس کو بھی خرچ کرنا ہمارے علماء کی شان ہے، مختصر ہو اس میں سے بھی خرچ کرنا ہمارے علماء کی شان ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے علماء میں اتنا جیدار تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوں۔ یہ بدر الدین اجمل کر کے ایک انسان ہے، اللہ اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے بھائی، علماء کی برادری میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، علماء کی برادری میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے بدر الدین اجمل ابھی زندہ ہے، اللہ ان کی آل اولاد میں قیامت تک کے لیے برکت نصیب کرے۔ علماء پر، طلباء پر، عوام پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ ان کو دے بھی ایسے ہی رہی اور ان کو خرچ بھی ویسے ہی کرے۔ میرے عزیزوں، خرچ کرنا بھی سیکھو، خرچ کرنا بھی سیکھو، مالدار بن جاؤ۔ خرچ کرتے کرتے آدمی مالدار بنے گا۔ ہمارے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑا سا خرچ کرو، تھوڑا ہے تو تھوڑا سا خرچ کرو، کسی چیز میں کنجوسی نہیں، کسی چیز میں کنجوسی نہیں، آدمی مالدار بن جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء خرچ کرتے تھے اور ان کی مالداری قیامت تک باقی، ان کی مالداری قیامت تک باقی۔ اگر ہم بھی خرچ کریں گے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا کی ہر چیز ہمیں مختصر پسند ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں کیا ہے بولو؟ مختصر پسند ہے، لیکن تین چیزیں مختصر پسند نہیں۔ کون کون سی بولو؟ مال، عزت اور عمر، یہ تین چیزیں ہمیں مختصر پسند نہیں۔ اگر یہ تین چیزوں کو اگر کوئی بڑھانا چاہے، اگر تین چیزوں کو بڑھانا چاہے، اگر کوئی عمر بڑھانا چاہے تو کیا کرنا؟ بہترین دائی بننا، کسی بھی لائن کا دائی بننا، دائی حق بننا۔ عمر بڑھانا ہو تو دائی بننا، اس کی دعوت قیامت تک باقی رہے۔ عزت والے بننا کا تو کیا کرنا؟ ہاں، تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، قیامت تک ان کی عزت ہو، اللہ کے پاس بھی ہوگی اور انسانوں کے اندر بھی ہوگی۔ مالدار بننا کا تو کیا کرنا؟ خرچ کرے گا، خرچ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ سب سے کم کون سا طبقہ خرچ کرتا ہے بھائی؟ علماء کا طبقہ کم خرچ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا کہنا ہے آپ لوگوں سے میری عمر بڑی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپ میرے سے علم میں بڑے ہیں، میں بڑے مانتا ہوں آپ کو، لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ میرے عزیزوں، تھوڑا ہے تو تھوڑا خرچ کرنا سیکھو،
اللہ اور بڑا مالدار بنائے گا۔ اگر تمہارے پاس تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کرو، خرچ کرنا سیکھو، اللہ جو ہے آپ کے مال میں اور زیادہ برکت کرے۔ اگر مالدار بننا چاہو، تمہاری مالداری قیامت تک باقی رکھنا چاہو، خرچ کرنا سیکھو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی میرے خیال سے مختصر کرتے کرتے یہ لمبا بیان ہی ہو گیا میرے خیال سے۔ ہاں یہ بیان تو مختصر ہی تھا، لیکن بات تو مختصر ہی تھی، لیکن بیان بہت بڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، عمل سے کوئی بھی عاجز نہیں ہے، ہر آدمی عمل کرنا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات میرے اندر موجود ہے، نہیں میرے عزیزوں، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں سبق دہرانے کے طور پر کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق دے۔ مختصر دعا کر لیں گے بھائی انشاءاللہ۔